اچھا آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 15۔ اب جب ہم نے یہ جانا کہ اللہ کے ہاں دین قابل قبول جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اب اسلام کیا ہے، اسلام کا معنی کیا ہے؟ آپ سے پوچھے بھی تم جس اسلام کا اس کی دعوت دیتے ہو کیا ہوتا ہے اسلام، تو کیا بتاؤ گے؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، اپنی خواہشات و تمناؤں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ہے اسلام۔ اسلام کا لفظی معنی ہی کیا ہے؟ اطاعت اور فرمانبرداری۔ اسلام کا لفظی معنی ہی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ مسلمان کا معنی اطاعت کرنے والا، فرمانبرداری کرنے والا، اللہ کے سامنے جھک جانے والا، تو یہ ہے اسلام کا مسلمان کا معنی۔ تو اسی معنی کے لحاظ سے کہ اللہ پر ایمان رکھنا صرف خالی فرمانبرداری نہیں ہے۔ ابھی ہم نے کیا مثال دی ہے کہ ہندو نماز پڑھ لے تو قبول نہیں ہوگی، کس لیے؟ ایمان نہیں ہے۔ اس لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے، کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اور ایمان بھی خالص ہو، سچا ہو، کہ جس میں شرک نہ ہو۔ اگر شرک ہے تو تب بھی اطاعت فرمانبرداری قبول نہیں ہے۔ اپنی خواہشات و تمناؤں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا، یعنی اسی چیز کی تفسیر آگے وضاحت ہے کہ اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہو، آپ اپنی من مانی نہ کریں، دل کی خواہشات پر نہ چلیں، یہ نہ دیکھیں کہ میں کیا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا فرمان ہے، ان کا حکم کیا ہے۔ تو یہ ہے اسلام، کہ اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرنا اور اپنی خواہشات و تمناؤں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا، اور پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ بھی شرط ہے۔ ایمان اور شرک، ایمان رکھنا اور شرک نہ کرنا، یہ دونوں شرطیں ہیں۔ یہ شرطیں ہوں گی تو تب اطاعت فرمانبرداری قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ ایمان نہیں ہے اور اطاعت کر رہا ہے آدمی اللہ کی، کوئی عبادت کر رہا ہے، قبول نہیں ہوگی۔ ایمان تو ہے اور اطاعت بھی کر رہا ہے لیکن شرک کر رہا ہے، تو تب بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان ہو، اور اس لیے ہم نے کہا ہے کہ ایمان بھی سچا خالص، یعنی جس میں شرک نہ ہو، ایسا ایمان جس میں شرک نہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری ہو، تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو، یہ ہے وہ جو اسلام کا معنی ہے، کہ جو اسلام اللہ تعالیٰ کو قبول، اللہ کو چاہیے۔ اچھا کوئی پوچھنے والا پوچھے آپ یہ معنی کہاں سے لائے ہو؟ اسلام کا یہ معنی قرآن و حدیث میں ہے؟ ہے کئی جگہوں پر، ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہوں پر ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو اللہ کی طرف، جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار بنا دے۔ لفظی معنی اگر دیکھنا چاہیں تو لفظی معنی کیا ہے؟ وَمَن يُسْلِمْ، اور جو جھکا دے، مطیع بنا دے، فرمان بردار بنا دے، جو جھکا دے وجہہ، اپنے چہرے کو، الی اللہ، اللہ کی طرف، اور جو اللہ کی طرف اپنے چہرے کو جھکا دے، اور چہرے کا جو جھکانے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے لیے اپنے آپ کو مطیع کر دینا، اس کی اطاعت قبول کر لینا، یہ چہرہ جھکانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دے، وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ نیکوکار بھی ہو۔ یہ ایمان کی دلیل، ایمان کی دلیل کیا ہے؟ کہ وہ محسن، نیکوکار، یعنی ایمان والا بھی ہو۔ نیکوکار کے معنی ایمان والا ہو، چہرہ جو جھکا دیا اللہ کے لیے لیکن ایمان نہیں ہے، قبول نہیں ہے اللہ کے، وہ محسن، نیکوکار بھی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی مطیع فرمانبرداری کے ساتھ ایمان بھی ہو۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، فقد پس یقیناً اس نے استمسک، مضبوطی سے پکڑنا، کہتے ہیں امسک، سنا ہوگا آپ نے کبھی عربی میں کہ پکڑو اس کو، تو استمسک اسی سے ہے، لیکن یہاں پر مضبوطی سے پکڑنا، یہ سین اور تاج میں زیادہ لگا ہے، جس کا معنی مضبوطی سے پکڑنا۔ عروہ کہتے ہیں کس چیز کا جو کڑا ہوتا ہے، جو ڈنڈا ہوتا ہے، جو ہینڈل وغیرہ ہوتا ہے، اس کو عروہ کہتے ہیں۔ وثقی، مضبوط۔ تو جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ مخلص ہو، ایمان والا ہو، تو اس نے مضبوطی سے کڑے کو پکڑ لیا۔ کیا معنی؟ کہ اس نے مضبوطی سے کڑے کو پکڑنے کا معنی کہ اب وہ محفوظ ہو گیا، اب محفوظ ہو گیا، کہ جو ممکن ہے جس نے نہ پکڑا ہو وہ کسی ہوا کے ساتھ، کسی ریلے کے ساتھ بہہ جائے، لیکن اس نے اس کو پکڑ لیا، اب یہ اپنے آپ کو اس نے محفوظ کر لیا۔ محفوظ کرنے کا معنی کہ اللہ کے دین میں آ گیا۔ تو یہ ہے اسلام۔ تو اسلام کا معنی یہاں پر کیا ملتا ہے؟ من یسلم، جو جھکا دے، مطیع ہو جائے، فرمانبردار ہو جائے، اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے چہرے کو مطیع کر دے اللہ کے لیے، اور محسن اور وہ نیکوکار یعنی ایمان والا بھی ہو۔ تو یہ ہے کہ جس نے مضبوطی سے کڑے کو تھام لیا۔
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے. ایک تو جبرائیل کی حدیث میں ہے، لیکن ایک اور بھی جگہ پر آپ سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے اسلام کا وہ معنی بیان کیا جو یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ اپنے آپ کو جھکانے کا، متی کرنے کا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان تسلم قلبک للہ. اس میں زبر دیر لگا لے ذرا. ان تسلم قلبک للہ. ان تسلم، تا کے اوپر پیش، سین کے اوپر جزم، لام کے نیچے زیر اور میم کے اوپر جزم. تسلم قلبک، قاف کے اوپر زبر، لام کے اوپر جزم، با کے اوپر زبر اور کاف کے اوپر زبر. قلبک للہ، لام کے نیچے زیر، پہلے لام کے نیچے اور للہ، اللہ کے لیے. ان تسلم قلبک للہ وان تولی وجہک الی اللہ. وان تولی، تا کے اوپر پیش، واو کے اوپر زبر، تولی، لام کے اوپر شد اور نیچے زیر اور یا کے اوپر زبر. تولی وجہک، واو کے اوپر زبر، جیم جزم، ہا کے اوپر زبر اور کاف کے اوپر زبر. وجہک الی اللہ. الی اللہ، حمزہ کے نیچے زیر، لام کے اوپر زبر اور اس کے بعد لفظ اللہ. وان تولی وجہک الی اللہ وان تصلی الصلاۃ المکتوبہ. وان تصلی، تا کے اوپر زبر، تا کے اوپر پیش، صاد کے اوپر زبر، لام کے اوپر پیش شد اور نیچے زیر. تصلی الصلاۃ، صاد کے اوپر شد اور زبر اور تا مربوطہ جو ہے گول تا، اس کے اوپر زبر. المکتوبہ، تصلی الصلاۃ المکتوبہ. مکتوبہ، میم کاف، میم کے اوپر زبر، کاف کے اوپر جزم اور تا کے اوپر پیش. مکتوبہ اور آگے با کے اوپر زبر. وتؤدی الزکاۃ المفروضہ. وتؤدی، آپ ایسا کریں یا آپ کو حدیث تھوڑی مختصر کر دیتے ہیں، آپ صرف اوپر والی لائن رکھ لیں. ان تسلم قلبک للہ وان تولی وجہک الی اللہ. ہاں جی، یہ جس میں اسلام کا معنی آ جاتا ہے، اگرچہ اسلام کی باقی شرطیں بھی ہیں، لیکن ان تسلم قلبک للہ کیا معنی؟ کہ اپنے دل کو اللہ کے لیے جھکا دو، اپنے دل کو اللہ کے لیے جھکا دو. وان تولی وجہک الی اللہ، اور اپنے چہرے کو اللہ کی طرف، تولیہ کے معنی پھیر دو، اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیر دو. اللہ کی طرف پھیرنے کا معنی کہ آپ کے سامنے صرف اللہ ہی ہو، اسی کو راضی کرنا، اسی کے لیے ہر عبادت کرنا، وہی مقصود ہو، کوئی دوسرا مقصود آپ کے سامنے نہ ہو. تو یہ اسلام کا معنی. تو اسلام کا معنی پھر کیا ہوا کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوئے اس کی اطاعت فرمانبرداری کرنا، اپنی خواہشات و تمناؤں کو اس کے لیے اس کے تابع کر دینا، اس کے حکم کے تابع کر دینا، یہ اسلام ہے. اور آیت میں کیا ہے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکوکار یعنی ایمان والا بھی ہو، اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، تھام لیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان تسلم قلبک للہ، اپنے دل کو اللہ کے لیے جھکا دو. وان تولی وجہک الی اللہ، اور اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیر دو، یعنی تمہارا دل بھی اللہ کے لیے جھکا ہو اور چہرہ بھی اللہ کی طرف پھرا ہو، کسی اور کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو. یہ ہے اسلام. اچھا، حدیث میں کیا دلیل ہے؟ تسلم قلبک للہ، اس میں تو آ گیا کہ اپنے دل کو اللہ کے لیے جھکانے کا معنی اطاعت فرمانبرداری. ایمان کی دلیل کہاں پر ہے؟ وان تولی وجہک الی اللہ، اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیر دو. کیا معنی؟ اس میں ایمان ہے کہ صرف اور صرف تمہارے سامنے اللہ ہی مقصود ہو، اللہ ہی پر تمہارا یقین ایمان ہو، کسی اور کی طرف تمہاری نظریں نہ اٹھتی ہوں. یہ توحید ایمان. ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دینا، اللہ کے لیے مطیع کر دینا، یہ ہے اسلام. اور ایمان کی شرط ہم نے اس لیے رکھی تاکہ ایک دوسرا نہ کہے، کوئی ہندو عیسائی نہ کہے بھی ہم بھی اللہ کے لیے بڑے مطیع ہیں، بڑی اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں. ہم کہیں کہ بنیادی شرط ایمان ہے، اسلام ہے. اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں.